السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ میری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 172 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور آیہ مبارکہ 171 تک تفسیر۔ آج کا لیسن بھی آیہ مبارکہ 171 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لیسن بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور غزوہ احد سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 173 سے سٹارٹ کریں گے اور 177 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يحوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم۔ ٹرانسلیشن۔ الذین وہ لوگ قال لهم الناس کہ کہا ان کے لیے لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا لکم تحقیق اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے لیے فاخشوہم تو تم ان سے ڈر جاؤ فزادہم ایمانا تو زیادہ ہو گیا ان کا ایمان وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا تو وہ پلٹے بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت سے وفضل اور اس کے فضل و کرم سے لم یمسسہم سوء کہ نہیں چھوئی ان کو کوئی برائی واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان بے شک یہ شیطان تھا یخوف اولیاءہ وہ ڈرا رہا تھا اپنے ساتھیوں سے یا اپنے دوستوں سے فلا تخافون تو نہ تم ڈرو ان سے وخافونی اور مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن ولا يحزنک الذین اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو جلدی کر رہے ہیں کفر میں انہم بے شک وہ لن یضروا اللہ شیئا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی یرید اللہ چاہتا ہے اللہ اللہ یجعل لہم یہ کہ نہ کرے ان کے لیے حظا کوئی حصہ فی الآخرہ آخرت میں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے لن یضروا اللہ شیئا ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفر اللہ اجرنا منہا۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم شہداء کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ شہداء کی جو موت ہے وہ بیکار نہیں جاتی اور ان کی موت کے فوراً بعد ان کے لیے اللہ کے ہاں راحتیں ہیں، آرام ہیں، خوشخبریاں ہیں اور ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت کی نعمتوں سے سرشار ہوتی رہتی ہیں اور وہاں سے سیراب ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوشخبریاں پاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے اور اس کے فضل سے وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا کہ جو انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں کود گئے اور
اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کفار سے لڑتے رہے اور اپنی جانوں کو یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو یقینا اللہ تعالیٰ ایسے مومن کا اجر بالکل بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت مبارکہ 172 سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اگرچہ یہ بھی جو آیت مبارکہ ہے، جو موضوع ہے، جنگ احد سے ہی ریلیٹ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ایمان کو جلا بخشنے والا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ یہ جنہوں نے لبیک کہی اللہ اس کے رسول کے لیے، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ جو ان کو زخم پہنچ چکے تھے، یعنی کہ زخموں سے دوچار ہو جانے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ فوراً لبیک کہا انہوں نے۔ یہ لبیک کون سی تھی؟ جب غزوہ احد سے واپسی ہوئی، اس سے نیکسٹ ڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ شاید مشرکین ابھی اپنے گھروں میں پلٹے نہ ہوں، ابھی ان کی نیت میں کچھ خرابی ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے حملہ آور ہو جائیں، تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اپنی جو رائے ہے وہ پیش کی کہ ہم دوبارہ ان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو دوبارہ سے ہم یعنی کہ سفر کی طرف روانہ ہوں ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو یہ بات سننا تھی، فوراً صحابہ کرام لپک پڑے، فوراً انہوں نے لبیک کہی۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ہم اتنے پریشان ہیں، ابھی زخموں سے دوچار ہیں اور اپنوں کے پیاروں کے چلے جانے کا بھی غم ہے، بلکہ آپ ان کی پکار پہ فوراً لبیک کہی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نیکوکاری کی روش بھی اختیار کی اور تقوی بھی اختیار کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف نبی اسلم کا دل رکھنے کے لیے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد تھا کہ آپ وسلم کی فرمان برداری کی جائے اور آپ وسلم کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کو یعنی کہ راضی کرنا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جو قربانی کے سطح پہ زندگی گزارنے والے ہیں، ایسی فوراً لبیک کہنے والے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ الفاظ تو دو ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن بہت ہی اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو لے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے گئے، تو بالکل آپ وسلم کی جو خیال تھا وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ وہ لوگ بھی ایسے نکلے ہوئے تھے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر پہنچے، حمر الاسد نامی جگہ کے پاس، تو اس وقت جو مشرکین تھے وہ ادھر پہنچے ہوئے تھے، یعنی کہ دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے ان کی تیاریاں تھیں، انہوں نے تیاریاں پکڑی ہوئی تھیں۔ لیکن پھر وہاں تک پہنچ کے انہوں نے یہ کہہ کے واپسی کی راہ لی کہ اگلے سال دیکھا جائے گا، پھر دوبارہ سے ہم آپ وسلم پہ ان سے یعنی کہ بدلہ لیں گے، ان پہ حملہ کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بانجے سیدنا عروہ سے فرمایا، اے میرے بانجے، اس وقت تیرے دونوں باپ یعنی کہ ان کے والد سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ان میں شامل تھے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں وہ تکلیفیں پہنچی جو ان کے پہنچی تھی، پھر اور مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ وہ کہیں پلٹ نہ آئے، تو اس وقت ان کا پیچھا کیا۔ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ ہو لیے 70 آدمی، 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا زبیر بن عوام بھی تھے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے۔ تو جیسا کہ رمضان المبارک بہت سپیڈ سے جا رہا ہے، تو آج الحمدللہ 70واں رمضان المبارک ہے۔ ایک طرف خوشی بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں دوبارہ سے یہ رمضان المبارک لائے اور 17 رمضان مبارک یعنی کہ 17 روزے رکھنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، اور دوسری طرف دل دکھی بھی ہے، پریشان بھی ہے کہ فٹافٹ وقت گزرتا جا رہا ہے اور حق ادا نہیں کر پا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جیسا کہ طاق راتیں بہت قریب آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بھرپور تیاری کر لیں اور مکمل کریں کہ مکمل راتیں جاگیں اور لیلۃ القدر کو حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔